تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی کہ یہ آپ کو یعنی حق کو پہچانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن اس حق کو ماننے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تین ہیں۔ تین لوگ ہیں جو حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک وہ جن کی طلب یہ دنیا ہے، لالچ ہے، جو اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حق کو پہچان کر بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے میں اکثر آپ کو یہ یاد کرواتا رہتا ہوں کہ اس درس قرآن کی ضرورت اس بندے کو ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ جس بندے کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جس کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ طالب دنیا جو ہے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا، پہچان کر بھی نہیں کرتا۔ دوسری چیز جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے لوگ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز تکبر ہے، جو ابلیس کے لیے بھی فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب جہاں آپ حق کو تسلیم نہیں کرتے وہاں یا جہالت ہوگی، یا تکبر ہوگا، یا دنیا طلبی ہوگی۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی قوم میں اکٹھی ہو جائیں تو وہ اس کائنات کی قیادت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی اس دنیا میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں رکھ سکتی۔ میں تو یقین جانیے آج کل اتنی شرم آتی ہے کہ ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ پچھلی جمعرات بھی میں گجرانوالا تھا، آج ادھر 17 سے آیا ہوں۔ بحثیں کیا ہو رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ خطا پہ تھیں کہ نہیں تھیں۔ یہ ہے اس امت کے مسائل۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا خون رس رہا ہے اور ہم اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کون حق پہ تھا۔ یعنی اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ تمہارے نبی کی بیٹی خطا پہ تھی کہ نہیں تھی۔ اب ان لوگوں نے قیادت کرنی ہے۔ شرم آتی ہے جب قرآن کریم نے یہ بات فرمائی نا، یہ 8ویں پارے میں، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس دین میں تفرقہ ڈالا۔ یہاں لفظ تفرقہ ہے، ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جو دین میں فرقہ پیدا کرتے۔ جب اللہ فرما دے کہ اس امت کا پیغمبر سے تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو جب پیغمبر کا دامن ہی ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں کامیابی کیسے ملے؟ ذلت اور رسوائی کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ جتنی بھی یہ آیات ہیں ان کا ہم پتہ معنی کیا لے لیتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تفرقہ صرف مذہب میں ہے، کہ یہ جو شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی لڑائی ہے یہ فرقے ہیں، ہم نے اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ اچھا، یہ چلو آج بات شروع ہو گئی ہے تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دوں۔ فرقہ کہتے کسے ہیں؟
یہ بھی تو سمجھ ہو نا کہ یہ تفرقہ یا فرقہ یہ ہوتا کیا ہے جس سے اللہ بار بار منع کر رہا ہے؟ اس بات کو میں سمجھانے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی عروج ملے جو داؤد علیہ السلام کو ملا تھا تو 3 کام کرنا۔ بھائی دیکھیے داؤد علیہ السلام کا عروج کمال کا عروج ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ عروج ملے تو 3 کام کرنا۔ تم غصے کی حالت میں ہو یا تم محبت کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ عدل کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔